سفیرہ کربلا کے خطاب سے مردہ ضمیروں میں بیداری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام میں ایسا خطبہ دیا جس کے نتیجے میں شام والے رفتہ رفتہ عراق میں گزر جانے والے حادثے کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے، اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ کربلا والے یزید کے حکم اور کوفے کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور یہ خواتین بچے جنہیں قیدی بنا کر دمشق لایا گیا ہے، یہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت ہے۔ یہ اس کا خاندان ہے جس کی جانشینی کے نام پر یزید ان پر اور دوسرے مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے۔ جناب زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے سفر کے دوران بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اور سفر میں ذرہ برابر آرام میسر نہیں آیا، اور کسی ایک شخص یا جماعت کی حمایت کے بغیر قافلہ سالاری کو سنبھالے رہیں اور منزل بمنزل ان کی حفاظت کرتی رہیں۔ اس ماحول میں لب کشائی کے لیے شیر کا کلیجہ اور جرت درکار ہے۔ زینب کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بت کے سامنے اس شجاعت و جرت سے حق کا پرچار کیا جو مظلومیت اور حسین کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کا باعث ہوا، اور یہی خطبہ امت کے مردہ ضمیروں کی بیداری کا سبب بنا، اور قیامت تک کے لیے یزید اور یزیدیت گالی بن گئے، اور حسین اور حسینیت زندہ و پائندہ ہو گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد زیادہ عرصے حیات نہیں رہیں، لیکن اس مختصر سے عرصے میں کوشش کی کہ لوگوں کے ذہنوں پر پڑے جہالت و گمراہی کے پردے کو ہٹا دیں اور انہیں غفلت سے نجات دلا دیں، اور اسی طرح معاشرے میں اہل بیت پیغمبر کے محوری کردار کو اجاگر کریں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مضبوط مبلغہ اور مدبرہ کی حیثیت سے اپنی ٹھوس اور سنجیدہ تدبیروں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات اور حالات کو اس طرح سے سنبھالا کہ پوری کائنات کے لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے مشن کی حقانیت واضح کر دی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 1.5 سال بعد 15 رجب المرجب 63 ہجری کو وفات پائی۔